پھر باقی لوگ چلیں. سوری ریکارڈنگ لیٹ ہو گئی. آج ہم فا کا باب کریں گے. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ جن کی ریکارڈنگ میں ہم لوگوں نے مس کر دیا ہے ڈسکشن. فا کے باب میں لفظ ہم نے لیا فتح، اور اس کی جو ماض ہے وہ وہی رہے گا فتح، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا. مذکر کر رہے ہیں ہم. لائک سدرا ماشاءاللہ یہاں پر آلریڈی اسلامیات کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں، تو ان کو تو پوری کی پوری گردان آتی ہوگی، رائٹ. ہم مؤنث نہیں کر رہے آسانی کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں لائک آڈینس جو اس گروپوں کے ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے شاید کبھی اسلامیت کو نہ پڑھا ہو، رائٹ. تو ان کے لیے ذرا یہ 6 کو یاد کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت لائک ایک کالم میں 14 کے 14 یاد کریں اور پھر اس کو یاد رکھیں، رائٹ. تو یہ ذرا اگر آپ کرتے رہیں گے تو یہ 6 آپ کو یاد ہو جائیں گے مذکر کے صیغے، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب جو اس کا ماض تو جو بالکل دوات کے باب کی طرح تھا، نون کے باب کی طرح تھا. اس کے مضارع میں آپ دیکھیں دربا کا ید ریبو ہو گیا تھا، اور نصرہ کا ینصرو اس پہ دمہ آ گیا تھا. فتح کا یفتحو اس پہ فتح ہے، رائٹ. سو یہ فرق ہے فا کے باب میں، کہ فا کے باب میں سیکنڈ لیٹر پہ فتح آتا ہے، ٹھیک. سو یفتحو، یفتحون، تفتحو، تفتحون، افتحو، نفتحو، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا امر کیا ہوگا؟ افتح، افتح. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے جو پہلے امر بنائے تھے تدربو سے ادرب تھا، رائٹ. لائک تدریبو تھا نا، تدریبو سے ہم نے ادرب بنایا تھا. ینسرو میں تنسرو سے ہم نے انسر بنایا تھا، یعنی کہ جو سیکنڈ لیٹر کا کسرہ تھا وہ ہم نے الف کے نیچے لگا دیا تھا. نصرہ میں سیکنڈ لیٹر کا دمہ جو ہے وہ ہم نے الف کے اوپر لگا دیا تھا. یہاں پہ فتح ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے کسرہ لگایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ذرا سا ڈفرینٹ ہے اس کا امر، کہ اس میں امر میں گو کے فتح ہے لیکن آپ نے اس کو کسرہ میں تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک. تو یہ ذرا یاد کرنے کی چیز ہے. ایک رول ہے جو کہ ایکسٹرا آ گیا ہے یہاں. وہاں پہ آسان تھا، تدریبو سے ادرب کر دیا تھا، ینسرو سے انسر کر دیا تھا. یہاں تفتحو سے اصولاً اس کو افتح کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں. یہ عربی کا اسلوب ہے، رول ہے کہ کسرہ اور فتح دونوں کسرہ کی صورت میں الف کے نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے. فارم 1 میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی فارم 1. اب وہ فارم 1 کیا ہوتی ہے وہ بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کا جمع کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ جمع امر کیا ہو جائے گا؟ افتحو، افتحو، ٹھیک. سمجھ آ گئی؟ یس میم. ہاں. اب آپ کے ہوم ورک دے دیتے ہیں ہم، 4-5 لفظ لکھ دیتے ہیں. اب نام جو ہیں آپ لوگ موجود نہیں ہوتے تو روزانہ مجھے نام یاد نہیں رہیں گے، لیکن چلیں میں آپ کو بنا دیتی ہوں، اس کے لفظ دے دیتی ہوں. عائشہ جوائن کر سکی؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسا رہا آپ کا سفر اور آپ پہنچ گئی خیریت سے؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سفر بھی اچھا تھا، پہنچ گئے خیریت سے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو اللہ آپ کو نئی جگہ میں بہت اچھی سیٹل ہو جائیں آپ. آمین، بس دعا چاہیے آپ کی. انشاءاللہ. سو رکع جعل، ذبح، ذبح، ٹھیک ہے. شفع، شین شفع، رفع، ٹھیک ہے.
جہادہ بھی کر لیں آپ. ٹھیک. سو یہ لفظ ہیں, آپ لوگ ایک ایک پک کر لیجئے گا. ٹھیک. فہمینہ کو رکع دے دیتے ہیں, سدرہ کو جعالہ دے دیتے ہیں, عائشہ ہیں عائشہ کو ذبحہ دے دیتے ہیں, اویس ہوں گے ان کو شفاعہ دے دیتے ہیں, باقی امارہ ہیں ان کے لیے رفعہ. پھر امارہ کے علاوہ کون ہے؟ فریدہ تھی رائٹ, شروع میں فریدہ کے لیے یہ ہے. بہرحال آپ لوگ اس میں سے ریپیٹ کر دیتے ہیں, اگر میں نے کسی کو مس کر دیا تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ لے کے آپ کو تو بنانا ہے, بغیر دیکھے بنائیں اور دیکھیں کہ آپ نے اس کو اپلائی کر سکے کہ نہیں کر سکے. ٹھیک. تو آج کے لیے اتنا رہنے دیں. فے کا باب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. 2 باب اور رہ گئے جو کہ اگلے ہفتے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم ویک لیٹر پہ چلیں گے. ٹھیک. اوکے میم. ٹھیک ہے. تو پھر ویک لیٹر دیکھیں, اب جو میمونہ کا گروپ ہے ان کے ویک لیٹر آلموسٹ کافی ہو گئے ماشاء اللہ. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. تو دوسرے گروپ میں آ گئی زیتون, شاہینہ. میمونہ آج نہیں ہے, وہ یقیناً یہ ریکارڈنگ سن لیں گی. ٹھیک. تو ہاں وعلیکم السلام. میرے خیال میں نے ان لوگوں کا ہوم ورک نہیں چیک کیا. سیم ڈے ہوم ورک ذرا مشکل ہو جاتا, دیکھ لیتی ہوں. سدرا نے بقا کر لیا تھا, اس کو نہیں چیک کرنا. وانیہ کا چیک کریں گے, شاہینہ کا چیک کریں گے, زیتون کا چیک کریں گے. سدرا نے بقا کر لیا تھا, وہ نہیں چیک کریں گے. عابدہ, فہمینہ چلی گئی, لیکن پھر بھی میں عابدہ, عبدو, عبدتا, عبدتم, عبدتو, عبدنا, یعبدو, یعبدونا, تعبدو, تعبدونا, عابدو, نعبدو, یعبدو, عبد, اس کو ذرا غلط کر دیا. فہمینہ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں تو آپ نے عبد جو امر بنایا تھا وہ غلط بنایا تھا. عبد, عبد اینڈ عبدو, تو یہ دونوں غلط ہو گئے. یہ صحیح کر لیجئے گا فہمینہ, آپ ریکارڈنگ سن رہی ہوں. سوری میں نے آپ کا دیکھا نہیں تھا ہوم ورک. ٹھیک. تو اب ہم یہ کلیئر کر دیتے ہیں, اور زیتون اور شہینہ آپ کریں انشاءاللہ. کلیئر آل دا ڈرائنگ. اینڈ ہاں جی, کل ہم نے کیا, پہلے ہوم ورک چیک کروں میں آپ کا, ہے شاہینہ آپ یہ چاہتی ہیں؟ جی جی. تو لے لیتے ہیں پہلے. آج رابعہ نہیں آئی, سعدیہ کے تو ابھی ہسبینڈ ریکور ہو رہے ہیں شاید, اللہ بہتر کرے ان کی صحت. آلرائٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میمونہ آ گئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میمونہ ہم آپ لوگوں کا ہوم ورک ہی نکال رہے تھے. تو سب سے پہلے ہم شاہینہ, کہاں ہے آپ کا ہوم ورک؟ شاہینہ کا ہوم ورک رائٹ. جزا, جزو, یہ جزا سے جزو ہی بتایا تھا. ایک منٹ, آپ میں لکھتی جاتی ہوں, آپ اپنے کو چیک کرتے جائیے گا. ٹھیک ہے. صحیح. ہولڈ آن, اور اس کو ہم جزا, جزاؤ, آپ نے جزو کر دیا اس کو. جزاؤ, زبر ہے فتح. ٹھیک ہے. تو میں ایک بار لکھ دیتی ہوں,
تاکہ اگر کسی نے آپ لوگ شاہینہ کا اگنور کر دیجیے گا جو ہوم ورک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں غلطی آ گئی ہے تھوڑی سی, تو میں ایک بار دوبارہ لکھ دیتی ہوں, جزاؤ جزائیتا جزائیتو جزائیتم تم جزائیتم جزائیتو. اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ کا جزاؤ جزو ہو گیا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, افسوس کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ with ٹائم خود ہی صحیح ہو جائے گا, ٹھیک. تو ہم اس کو کوئی ایسا لائک رٹے لگا کے یاد کرنے والا طریقہ نہیں اختیار کر رہے, اور لکھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر صحیح لکھ گیا تو کوئی بات نہیں, اگر صحیح نہیں لکھا جب بھی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں لکھک نہیں بننا, ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ پریکٹس ہے, ٹھیک. تو پریشانی کی بات نہیں ہے شاہینہ, ٹھیک. ایک شاہینہ کی ریلیٹیو بچی ہے, ماشاءاللہ, اللہ اس کو صحت دے اور خوشیاں دے, ماشاءاللہ. وہ بہت بہت شوق سے ورک کو سیکھ رہی ہے, دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ اس پہ فوکس اس کا دیکھتے ہیں, تو ماشاءاللہ. صفا کی بات کر رہی ہوں. جی میں سمجھ گئی. ماشاءاللہ. سو یہ یجزی یجزونا, ٹھیک, یجزی یجزونا تجزی, تجزونا. تو بچوں کو کبھی کبھی دیکھا کریں کہ ان میں کس ٹیلنٹ کا ابھار آ رہا ہے, رائٹ, اور ان کو پھر اس میں وہ لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ان میں کیا ٹیلنٹس ہیں. اجزی نجزی, اوکے. اس میں آپ کی کوئی غلطی تھی جزوں کے علاوہ اور بھی؟ جی مجھے اصل میں یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم نے یا کے جو ہیں وہ دو پارٹ ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ ایک پر اگر یا اس کا جو یا مقصورہ, اور یہ کل ہم نے سیکنڈ والا شروع کیا تھا, تو لہٰذا اس سے فرسٹ والے میں جو ہے سب میں جو ہم لوگوں نے لگایا ردو ردیتی ردیتم ردیتو, لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے بنایا, جبکہ سیکنڈ میں ہمیں یہاں پر زبر اور پیش یوز کرنا ہے. جی ہاں, بس تو وہ ڈفرینٹ ہے نا, ہاں وہ اپوزٹ ہو جائیں گے سارے. الگ آپ پہلے کیٹیگری کو ہے دیکھ وہ, کے نہیں, ہاں پہلے کو دیکھ کے نہیں بنا سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو ہاں اسی لیے میں نے دونوں کو الگ الگ کرایا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فرق پتہ چلے, ٹھیک. تو آپ لوگ اب یہ صحیح والا جو شاہینہ کا لفظ تھا اس کو صحیح سے کر لیجیے گا, اجزی اجزو, ٹھیک ہے, اجزو, اوکے. اب دوسرا ہوم ورک کس کا تھا؟ It was mine. میں نے بھی لگایا. جی میں دیکھتی ہوں آپ کا, وانیہ کا. یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو میں اس کو کلیئر کر دوں بورڈ کو. جی 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 ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں نیٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. میرے سارے اسٹوڈنٹ بیچارے نیٹ کی وجہ سے کبھی کبھی نہیں آ سکتے. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا اتنا نیٹ کا ایشو, ریئرلی. میرے خیال میں اس پہ آبادی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کراچی کی آبادی جو ہے unnecessarily تو نہیں, I think وانیہ like I mean میمونہ کو انٹرسٹ ہوگا اس بات میں. میں دیکھ رہی تھی کینیڈا, رائٹ, آپ کو پتا ہے سینسس کیا, سینسس جو ہوتا ہے
पॉपुलेशन सेंसस या पॉपुलेशन का शुमार जो करते हैं जी right? तो मैंने ये देखा कि खैर मैं जब आई थी 25 साल पहले तो यहाँ की आबादी तकरीबन 30 मिलियन होती थी, ठीक है, अब ये 40 मिलियन हो गई, राइट। और मैंने कहा कि यार लाइक 25 साल में 10 मिलियन बढ़ गई है तो यकीनन बड़ी अफरा तफरी यहाँ पे भी होने लग जाएगी। बट उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि अब मेरी क्या उम्र है और मेरी उम्र के कितने लोग हैं, राइट। उन्होंने 5-5 के डब्बे बनाए हुए थे, 1 से 5 साल की उम्र, 1 से 4, 6 से 10, फर्ज कर लें, हाँ 6 से 10 ऐसे डब्बे बनाए हुए थे और हर डब्बे में तकरीबन 2 मिलियन लोग थे, राइट। और जो आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 2 मिलियन से जैसे 1.8 मिलियन रह जाएंगे, राइट। तो आखिर में जो है 1.8 मिलियन रह जाएंगे। फिर मुझे और इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने कहा इस 2 मिलियन को मैं 5 से डिवाइड करूं, राइट। और 5 से डिवाइड किया तो कितने हो गए, 400 जी। यानी कि अगर मैं हर एज ग्रुप को देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 100 साल तक सिर्फ 500,000 नहीं 500,000 सही कह रही हूँ, 545 यानी कि 500,000 नहीं 400,000 राइट। सो बेसिकली हर एज ग्रुप में जिस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखी, उन्होंने हर एज ग्रुप में यानी कि 1 साल का बंदा पैदा होता है, फिर वो दूसरे साल में जाता है, तीसरे साल में जाता है, लेकिन उस ग्रुप का जो है वो 400 से ज्यादा नहीं बढ़ता। तो बेसिकली इनको जो मैनेज करना होता है कि एक बंदा पैदा हुआ है उसको 100 साल तक लाइक सिर्फ 400 को मैनेज करना होता है और उससे नहीं बढ़ने देते। तो फिर वो अब ये कि 1 से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं वो 2 मिलियन से उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, जब कमी बेशी हो रही है तो अब कनाडा ने 500 की लिमिट कर दी है, 500,000 लोगों को बुला रही है इमिग्रेशन को। तो क्योंकि उनका वो नीचे जा रहा था ग्राफ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन 500,000 पर ईयर के हिसाब से रखे हुए हैं, वो नीचे जा रहा है। सो दे राइट अवे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमिग्रेशन जो है 400 से 500 कर दी, ताकि वो जो कमी हो गई थी 2 मिलियन 1 से 5 साल के बच्चों की वो पूरी हो जाए, वो 1.7 पे चली गई है। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये वाकई पूरी दुनिया में एक वक्त में वो लोग 500 को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम 40 मिलियन के फिगर को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली एक बंदा पैदा होना है और उसने हर स्टेज में हर उम्र के लोग जो हैं वो 500,000 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे। ऐसे सारे मुल्कों में होता होगा सिवाय पाकिस्तान के, आई डोंट नो। किसी चीज की भी कि कोई कदर और शुमार है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। सो मेमुना का है बका, बकाओ। कल वाला सबक है ना आपका, बकईता, बकईतुम, बकईतु, बकईना, ये तो सही है। यबकी, यबकूना, तबकी, तबकूना। इब जेर क्यों लगा दिया आपने उसके अंदर? अब की होगा, उसको सही करेक्शन कर लीजिए जी। अब की होगा, मैंने नून में चीजें आती थी पहले, वो मैंने ठीक किया, फिर उसको चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद इज्जी में या नहीं लगा हुआ था, अमर में आपने या लगा दिया है। सुकून किसको क्या होना चाहिए? इब की। इब की, इबकू सही है, उसमें या नहीं लगेगा, राइट जी। ये अमर सही है। तो आपका करेक्शन हो गया। शाहिना का हो गया जैतून। दरा, या को आपने अलिफ क्यों कर दिया? या आएगा। हाँ जी या आएगा, लेकिन वो है अलिफ,
الف پڑھا جائے گا لیکن ٹھیک ہے. اور ہاں آپ کا دوبارہ درو، درو میں آپ نے الف نہیں لگایا. ٹھیک ہے. درا، درو، درائتم، درائتا، درائتم، درائتو، درائنا. باقی صحیح ہے. یدری، یدرونا، تدری، تدرونا، ادری، ندری. ندری میں آپ نے 2 نقطے لگا دیے، صحیح کر لیجیے گا. اور آپ نے امر نہیں لکھا. ادری اینڈ ادرو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ کا ہوم ورک ہو گیا. سدرا نے کیا تھا وہ ہم چیک نہیں کریں گے کیونکہ سدرا ابھی اس والے پہ نہیں آئی. ٹھیک. چلیں. تو اب آپ نے یا کی 2 فارم میں نے کرا دی آپ کو. ٹھیک ہے. یا ایک کسرہ کے ساتھ یا ایک فتح کے ساتھ. رائٹ. تو اب ہم کریں گے آج یا ان دا مڈل، یا ان دا اینڈ، آخر میں یا ہم نے کر لیا تھا. اب ایسا لفظ ڈھونڈیے جس کے بیچ میں یا آتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا لفظ ڈھونڈنا ہے جس کے بیچ میں یا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے شروع میں آتا ہے وہ نہیں کریں گے. بہت کم لفظ ملیں گے آپ کو جس کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک. تو ہم صرف یا اینڈ میں ہم نے 2 فارم کی اینڈ میں. اب ہم بیچ والا کریں گے. بیچ والے کے لیے سوچیں ذرا لفظ آپ، کوئی ایسا لفظ جس کے بیچ میں یا آتا ہو. یہ آپ کی پریکٹس کے لیے کیونکہ قرآن میں پھر اس کی وہ والی شکل استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے خا، یا بیچ میں اور با. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کا وہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ جو یا ہے یہ ماض میں الف سے بدل جائے گا، بالکل واو کی طرح بہیو کرے گا. ایسا ہو جائے گا خوابا. ٹھیک ہے. خوابا، خوابو، خبتا، خبتا، خبتم، خبتم، خبتو، خبتو، خبنا. ٹھیک. کوئی سوال اس میں؟ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے اس میں، ہے نا؟ جسٹ فرسٹ 2 کے اندر جو ہے نا وہ آ رہی ہے، آ رہا ہے زبر الف، آ رہا ہے. الف ہاں کنورٹ ہو گیا. یا جو ہاں، ویک لیٹر زبر تھا آ وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خوابہ ہو گیا. ساتھ میں وہ فتح ہی آئے گا، پھر اس سے پہلے ہی فتح ہی آئے گا. فتح تھا نا کیونکہ پہلے لفظ پہ ماض میں فتح ہوتا ہے تو فتح کے ساتھ پھر اس کو یا کو رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ کسرہ کو لیتا ہے، فتح کو نہیں لیتا. ٹھیک ہے. تو خا یا با تھا لیکن وہ بن گیا خوابہ، خوابو، خبتا، خبتم. یعنی کہ یا ڈراپ ہو گیا یہاں پہ. بے ہاں بیچ میں بالکل سے غائب ہو گیا. خے اور بے رہ گیا خالی یہاں پہ. خبتا. تو یہ ویک لیٹر کا بیہیویئر ہے کہ اگر وہ بیچ میں یا آئے گا تو کیسا بیہیو کرے گا. ٹھیک. شروع کے جو ہے سنگولر پلورل دونوں کے جو اس میں زبر آیا، باقی 3 میں 4 میں فرسٹ لیٹر کے نیچے زیر آیا، کسرہ کسرہ آیا. آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بہت مشکل ہوگا اس طرح سے یاد کرنا کہ فرسٹ آپ کو جو یاد کرنا ہے شاہینہ، مجھے ایسا لگتا ہے آپ زیر زبر کو یہ ریممبر کرنے کی کوشش کرتے ہو. نہیں، اس کو آپ ایسا کوشش کیا کرو خوابہ، خوابو، خبتا، خبتم. ہاں، وہ بولنے کے طریقے سے گردان. اگر آپ گردان کے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں یہ کبھی آپ یاد رکھ ہی نہیں سکو گے. 400 ڈفرینٹ فارم ہے کہ کس میں زبر آتا ہے کس میں زیر آتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یاد کرنے کا طریقہ وہ کچھ نہیں یاد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ڈفرینس فیل ہوا تو میں نے اس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا. ہاں لیکن اس کو ویسے ہائی لائٹ بھی نہیں کریں. اس کو ایسے بولیں خوابہ، خوابو، خبتا، خبتم، خبتو، خبنا.
پریکٹس. ٹھیک ہے, تو یہ عربی کے گردان کی یاد کرنے کا ایک ٹرک ہے. ٹھیک ہے, ورنہ مشکل ہو جائے گی. جیسے آپ ماشاءاللہ سعدیہ کو دیکھیں, وہ اس میں پرفیکٹ ہے, وہ اور شبنم بھی, رائٹ. سعدیہ پکڑ لیتی ہے, سعدیہ. اور میں جو ہے یہ میں تو ایک کون سے دیکھ دیکھ کے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو غلطی نہ ہو, لیکن ایک کون کی غلطی ان لوگوں نے پکڑ لی, سعدیہ نے بھی اور شبنم نے بھی. کیوں انہوں نے گردان یاد کی ہوئی ہے بالکل پکی پکی, خوابہ خوابو خطہ خطم, رائٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ایسا آ ہی نہیں سکتا, رائٹ. تو اس طرح یاد کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. یخیبو یخیبونا تخیبو. اور نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ الف کریں گے, ایک دن الف کریں گے اور دوسرے دن ہم آپ کو فارمز کروائیں گے, اور اس سے اگلے ویک آپ لوگ قرآن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تخیبونا تخیبو نخیبو. ٹھیک, کوئی مشکل؟ اس کو بھی آپ ویسے ہی یاد کر لیں, یخیبو تخیبو, یعنی کہ یا دوبارہ آ گیا اس میں مضارع میں. ہاں, یاد کیا. اب اس کا امر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا امر ہو جائے گا خیب. یا بالکل غائب ہو گیا, دیکھیں خیب ہو گیا. اور خیبو خیبو. ٹھیک. تو یہ آپ کی یا مڈل میں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ہوم ورک چاہیے ہوگا. ہوم ورک میں یا دیکھنا ہے آپ کو, یا ان دا مڈل کوئی لفظ ڈھونڈتے ہیں, مل جائے اللہ کرے. یا تو آپ نے کر لیا. زا یا نون. ٹھیک ہے, زا یا نون, یہ شاہینہ کر لیں گی. ٹھیک ہے, زا یا نون شاہینہ کے لیے, زیتون کے لیے غین یا را. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی میمونہ. میمونہ کے لیے بھی مل جائے گا انشاءاللہ. ایک لفظ اور مل جائے بھائی, دعات یا عین. ٹھیک ہے, تو اس کو بالکل اسی کی طرح پریکٹس کریے گا جیسے آپ نے خا یا با کیا ہے. ٹھیک ٹھیک, تو اس طرح سے آپ کو یہ ان دا مڈل کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ نہیں. ٹھیک, تو یہ آپ کی کاپی میں قید ہو جائے گا ایک طرح سے. کبھی آپ کو نوٹس کو گھمانا ہو کہ ویک لیٹرز بیچ میں اگر یا آئے تو وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, تو آپ کی کاپی میں موجود ہوگا. اس لیے اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کبھی, رائٹ, جب قرآن سے ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو ہم اپنی ان ایگزامپلز پہ جائیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. اوکے, تو اگر آپ کا ہو گیا تو رابعہ
رابعہ کیسے سعدیہ کے بارے میں کچھ اطلاع، کیسی ان کے ہسبینڈ کی حالت؟ جی بس وہ درد ہے انہیں نا بہت زیادہ اچھا پسلی میں. جی اوہو تھوڑا وقت لگے گا، اللہ بہتر کرے. جی بس چلیں آپ کے لیے تو اس میں جانا پڑے گا شیئر اسکرین میں. کہا جی چلیں آپ کو اللہ نے آپ کو I mean that's not our ideal situation but آپ کو یہ وقت مل گیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو زیادہ وقت مل رہا ہے. ٹھیک، کیونکہ اگر سعدیہ ہوں گی پھر یہ نیا گروپ جو یہ 3 لوگ ماشاءاللہ کوالیفائی کر جائیں گے بہت کم عرصے میں، تو پھر ان لوگوں کی بھی پریزنٹیشن اسی ٹائم سلاٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے اچھا رہتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. رائٹ، ہر ایک کا انداز جی مختلف ہوتا ہے. اور پھر چونکہ آپ ٹیچر ہوں گی انشاءاللہ تو پھر اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں تو آپ کو اگر آپ جن لوگوں کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگ کس طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گا. ٹھیک ہے، گروپ سے سیکھنے سکھانے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو سورہ کہف پر ہیں آپ. ٹھیک، جی آیت 7. آیت 7 کریں گے آج. اوکے، اچھی آسان لگ رہی ہے. چلے شروع جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا، بلا شبہ ہم نے بنایا، انا حرف اور جعلنا ہم نے بنایا. جعل وہ ہے، جعل فعل ہے اور نون الف نا ضمیر. ما علی الارض، جی ماضی کا، ما جو ہے، ما حرف علی الارض، علی حرف ارضی زمین اسم. زینتن سجاوٹ، لہا اس کے لیے، لام حرف ہا ضمیر. لنبلوہم، لام زیرلی حرف، نبلوا وہ ہے مضارع کا صیغہ ہے، فعل، اور ہم ضمیر. تو نبلو کا معنی کیا ہوا؟ لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں. آزمائیں، گڈ. بلا، بلا سے نکلا. ٹھیک ہے، گڈ. جی بلا. بلاؤ. ایہم کے کون ہے ان میں، احسن ایہم کون ہے ان میں، احسن عملا اچھا عمل کرنے والا. اسم، احسن اسم، عملا بھی اسم. کیا شبنم اس بات کی گواہی دیں گی، کل ہی کر رہے تھے سورہ انبیاء کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آسمان اور زمین ایسے کھیل کود کے لیے نہیں بنائے. نہیں بنایا. اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنائے ہیں اس کے لیے، آزمانے کے لیے. رائٹ، بات ایک ہی ہے لیکن اس کو 2 مختلف طریقے سے. آپ بیوٹی دیکھیں قرآن کی. رائٹ، ایک ہی بات کو ایک ہی بار لائک بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے عقل میں آ جائے. تو کیونکہ ہم بہت ساری صورتیں ایک ساتھ کر رہے ہیں سارے گروپوں میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہی چیز بار بار آ رہی ہے. ٹھیک، تو ماشاءاللہ آپ بہت انجوائے کرو گے جب آپ پڑھاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک، تو کس کا عمل بہتر ہے؟ یہ آزمایا جا رہا ہے کس سے؟ آزمانے کے لیے. زمین کو بنا کے. ٹھیک، تو سوچا کریں سوال کرنے میں یعنی کہ باؤنڈری نہیں، لمٹ ہونی چاہیے. لائک لمٹ ہونی چاہیے. کوئی اگر دل میں آپ اللہ پر یقین رکھ کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہے اس کو یقین رکھتے ہوئے سوال کریں گے تو ان سوالوں میں حرج نہیں ہے. رائٹ، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم سوال کریں گے تو ہم شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈس رسپیکٹ کر دیں گے، قرآن کی ڈس رسپیکٹ کر دیں گے. نہیں، وہ جو کچھ سوال ہوتے ہیں جو اس سے آپ کی نالج بڑھانے میں وہ مدد دیتے ہیں. ٹھیک، تو سوال ضرور کیا کریں. ٹھیک، اور میرے ٹیچر ہنستے ہیں، میں بہت برے سوال کرتی ہوں. ابھی پڑھا رہے تھے سورہ، ہماری ایکچولی کلاس میں سورہ یوسف ہے. زیادہ تر اسکولوں میں سورہ یوسف کو ہی انالیٹیکل تفسیر کرائی جاتی ہے. اس کے آسان ہے پلس انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو سب اسٹوڈنٹ آرام سے، یعنی کہ نارتھ امریکہ میں
المغرب میں، یقین میں، ہر جگہ یہی والی سورہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں وہ ان کا ایک جملہ جب ٹیچر کا جملہ نکلتا ہے ہم فوراً ان کو پکڑ کے سوال کر دیتے ہیں، رائٹ، ان کے جملوں کو پکڑ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہر پروفٹ جو ہے وہ دین اسلام پر قائم تھا. اور دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اللہ کے احکامات کے آگے، رائٹ. سو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے احکامات کے آگے. حضرت یوسف کو جب بلاغت اور علم اور حکمت کر دیا گیا انہوں نے کر دیا. حضرت نوح نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا تھا. تو ہر پروفٹ جو ہے وہ دین اسلام پر ہے. سو میرا یہ سوال تھا ہاؤ اباؤٹ حضرت آدم علیہ السلام؟ ان کو تو اور ہر پروفٹ کو کم سے کم احکامات، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سب سے زیادہ احکامات آئے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کے ان سے کم تھے، موسیٰ کے ان سے کم تھے، حضرت ابراہیم کے پاس اور بھی کم تھے، ٹھیک ہے، حضرت نوح کے پاس بھی 2-3 تھے، رائٹ. اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو ایک ہی حکم تھا کہ شجر کے پاس نہیں جانا، اور کوئی احکام تھا؟ جی. اب آپ سوچیں، سمجھ گئی آپ میرا سوال؟ میرے ٹیچر بھی اس بات پہ ہنسنے لگ پڑے تھے وہ پہ. لائک سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا نعوذ باللہ کوئی مطلب ایسا نہیں تھا. I was just asking کہ آپ اس کو جنرلائز کر رہے ہیں تو رائٹ، کسی کے میری طرح احمق ہو سکتا ہے کوئی، رائٹ. تو سوال کیا کریں، مزہ آتا ہے کبھی کبھی سوال کرنے. اچھا سوال، ہاں لیکن اچھا سوال تو آدھا علم ہوتا ہے، اور سوال کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر نے جواب اس کا دیا، میں کہا یہ that was مشیت اللہ. So I understand that. Yeah, we couldn't say that okay over there we can't. ہم وہاں پہ نہیں کہہ سکتے وہاں دین اسلام نہیں ہے. اسلام ہے of course, but ایک ہی حکم ہے اور اس کے آگے سبمیشن ہوا کہ نہیں ہوا. So بہرحال وہ تو خیر اسٹارٹ آف دا جرنی تھا. اللہ عالم بالصواب. چلے رابعہ، یہ والی آیت تو آپ کی بڑی آسان تھی. اگلی والی جی. وَإِنَّا اور ہم نے لَجَاعِلُونَ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور ہم اس کو بنا دیں گے ضرور، ما علیہا ما جو کچھ علیہا اس پر ہے، صعیدن میدان، جرزن ایک صاف، مطلب کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کو صاف میدان کر؟ زمین کو. اور فلیٹ ہو جائے گی. ہاں جی فلیٹ ہو جائے گی. کس دن ہوگی ایسا؟ دوسری بات surely make what on it soil barren. ایک چیز اور کہہ رہا تھا جی، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ہاں کا ضمیر آ رہا ہے، وانڈرس کا ضمیر ہے نا، ارتھ کے لیے، رائٹ، زمین کے لیے. جی فیمینن ہے نا زمین. جو زیادہ تر تو نہیں مذکر کی آتی ہے نا، تو یہاں پر تھوڑا سا اس پہ بھی. ہاں سمجھ آئی رابعہ؟ جی جی شبنم نے بہت اچھا نشاندہی کی. جب بھی ہائے تو آپ کو جب فیمینن آئے تو پھر آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کس پہ جا رہا ہے وہ، رائٹ. تو وہ ارتھ پہ جا رہا ہے، رائٹ. ارتھ جو ہے فیمینن ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ہو سکتا ہے کہ نان عاقل کے لیے بھی فیمینن استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ جی 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 انشاءاللہ. اوکے اگلا کیا ہے؟ جی. ام حسبتا، ام کیا، حسبتا تم نے گمان کیا، ام حرف، حسبتا فعل، حسیبہ یحسب، ہاں ٹھیک ہے، حسیبہ. انا کے انا حرف، اصحاب الکہفی کے اصحاب کہف، والرقیم اور اصحاب رقیم، یعنی یہ دونوں پہ آ رہے ہیں نا. ہاں. کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیاں، عجباً عجیب، مطلب ایک عجیب نشانیوں میں سے تھے. تو اصحاب کہف تو آپ کو پتہ ہے. جی. اور رقیم کون سے تھے؟ یہ بھی شاید یہی تھے، مطلب اس میں مختلف آئی تھنک روایات ہیں.
the companion of the Kahf and the inscription. जी So वो यही थे. शबनम आपको जी। आइडिया है? हाँ मैं देखती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गई बात, मैं देखती हूँ. रकीम, right? That's a कहफ व रकीम. मेरे ख्याल से तो यही थे, लेकिन फिर भी देख लेती हूँ, वे भी कुछ और. हाँ, इस गार के इस गार के जो नीचे वादी थी ना, तो उसका नाम रकीम था. तो ये रकीम दोनों है. मतलब असहाबे कहफ और असहाबे रकीम सेम लोग हैं. चेक आयत नंबर क्या है? नंबर 9. नहीं, अच्छा. असहाबे, वो कह रहे हैं एक में लिखा हुआ है कि तख्ती है लोहे या शीशे की, जिसपे असहाबे कहफ के नाम लिखे हुए थे. इसे रकीब इसलिए कहा गया कि इसपे नाम लिखे हुए थे. खैर कोई कहते हैं कि जो है एक बस्ती का नाम है, इस बस्ती का नाम है जहाँ से नौजवान गए थे. कहा जो आप इस गार को कहते हैं जो पहाड़ में होता है. the companion of inscription or the companion of the Raqim or the different group of people whose name and destiny was written on the tablet. मेरे ख्याल में तौरा में उनका जिक्र होगा, right? असहाब रकीम another name for Isa, और असहाब कहफ का ही name है. सही कह रही हैं राबिया. However, there is a hadith which considered the number of companions of Al-Raqim, 3 persons who were locked in a cave. After great supplication, each one of them mentioned their good deeds. Oh, जी ये भी आता है कुछ. yeah, that's the story about. ये हदीस भी है. जी जी. क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? बताएं राबिया उसकी स्टोरी. ये जो है ना, मतलब कुछ रिवायत में ये कि वो एक हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना, तो उसमें ये था कि वो 3 लोग थे जो फंस गए थे एक अंदर की तरफ ना, कुएं में, वो कुएं नहीं, गार में ही, मतलब अंदर की तरफ फंस गए थे. तो और वो रास्ता बंद हो गया था बिल्कुल. तो अब इनको बाहर जाने का कैसे वो करते, तो इन्होंने सबने कहा कि हम लोग अल्लाह ताला से अब सब ना अपनी अपनी जो नेकियां हैं वो उसका वास्ता देकर जो है अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमारे रास्ता खोल दें. तो क्या कहते हैं, वो फिर वो पहला वाला याद दिलाता है कि अल्लाह ताला मैंने ऐसे ऐसे किया और ये मैंने मफहूम है हदीस का कि ये मैंने ऐसे ऐसे किया. तो फिर अल्लाह ताला थोड़ा सा वो जो ना पत्थर हटा देते हैं. फिर वो दूसरा अपनी बताता है कि अल्लाह ताला मैंने ऐसा ऐसा किया था और आपके लिए ही किया था मैंने अपना ये अमल. फिर अल्लाह ताला थोड़ा सा और रास्ता खोल देते हैं. फिर तीसरा कहता है तो अल्लाह ताला उनके लिए पूरा रास्ता खोल देते हैं. तो कहते हैं कि ये असहाब रकीम वो लोग थे जो 3 फंसे थे ना, और कुछ रिवायत में ये कि वही असहाब कहफ हैं जो यही वाले गार वाले लोग हैं. तो इसमें वो है कि कौन से वाले हैं. दोनों तरह की वो आ रही रिवायत. जी जी. लेकिन अभी जो मैं पढ़ रही थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये लोग दोबारा गार के अंदर जाके सो गए थे ना, लेकिन बस ये लोग निकले हैं और लोग यानी बहुत वो हुए हैरान. एक गया था ना उनमें से, खाना लेने गया था एक. हाँ नहीं, मतलब यानी कि लोगों को तो पता चला ना फिर कि ये लोग वो है, तो सब लोग इनको देखने आए ना फिर कि इतने सालों बाद ये लोग जिंदा हो गए. उन्होंने छुपाया तो नहीं ना फिर अपने आप. लोगों को तो पता चला ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन लोगों के कॉन्सेप्ट. जब लोग देखने आए थे ना, तो वो जो एक आया था ना बंदा उनमें से जो गार वाले थे, तो फिर जब लोग आए कि ये लोग अभी तक जिंदा हैं, यानी ये उस जमाने का ना पैसा लेकर आए थे खाना लेने के लिए, उस जमाने का जो सिक्का वगैरह चलता होगा. तो कहने लगी ये तो इतने सालों पहले का है. बोले नहीं ये तो अभी का है. तो फिर वो देखने आते हैं. तो मतलब तफसीर में मैंने यही पढ़ा था कि जब वो लोग अंदर जाता, वो बंदा जाता है कि आप लोग से मिलने आए, तो अल्लाह ताला उनको वहीं सुला देते हैं सबको दोबारा से अंदर. वो सब लोग तो, लेकिन सब लोगों से एक दफा तो मिलते हैं ना वो, क्योंकि वो अंदर सब लोग आएंगे तो वो लोग उनको देखने आएंगे और दोबारा जाके सो चुके होंगे. तो अब कौन इस बात में बिलीव करेगा ये जिंदा थे या नहीं थे. एक बंदे के पास तो चले सिक्का है या उनका लिबास है, और सारे लोगों को अल्लाह ताला ने एक दफा दिखाया है. फिर दोबारा जाके वो सो गए, अंदर जाके सोए, तो फिर उन लोगों के नाम लिखे गए सबके तख्ती पर. तो उसे ये लोग कह रहे हैं कि कुतबे वाले और तख्ती वाले. चलें जो भी है उस वो तो तशाबिहात हैं. लाइक ये दो अल्लाह ताला की एक अजीब निशानियां है ना, चाहे वो असहाबुल उखदूद है, असहाबुल रकीब है या असहाबुल कहफ है, जो भी है अल्लाह ताला की निशानियां है. सभी डिफरेंट लोग आ चुके हैं. हाँ बहरहाल अगर लाइक चूंकि राबिया जो है वो पढ़ाने के उससे ताल्लुक रखती हैं,
تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے, ان کو دونوں ہی اوپینین ان کو لائک بتائیں گی تو اچھا ہو جائے گا, رائٹ. تو اگر دو لفظ آئے ہیں اور آپ کہیں کہ کچھ علماء نے اس کو اصحاب رقیم کہا ہے, تو یہاں پہ کہف کی سٹوری تو بہرحال ویل نون ہے, رائٹ. رقیم اور جیسے اخدود اس دن ہم کر رہے تھے, اصحاب الاخدود کیا ہیں, رائٹ. تو اصحاب کہف ہیں, اصحاب اخدود ہیں, اور کون سے ہیں اصحاب, تین تھے نا, ایک تو اخدود ہے, اصحاب الفیل ہے, اصحاب الفیل بھی ہیں, ہاں رائٹ. تو وہ 2-4 قسم کے اصحاب ہیں, وہ لائک اسٹوریز ہیں. سو جسٹ لائک اف یو ریمبر, جسٹ لائک اٹس بیٹر کہ اس کے نوٹس جو قرآن کا ظاہر ہے پڑھانے کے لیے جو ہے قرآن کا لائک اسکرپچر استعمال کرتی ہوں گی, رائٹ رابعہ. اصحاب السبت آئے ہفتے والے, ہاں مصحف اس کے سائڈ میں تھوڑا سا نوٹ ڈال دیا کریں, کیونکہ اگر آپ کو یاد نہ ہے تو تاکہ اس کو آپ فوری طور پر کنسلٹ کر سکیں. سو اینی وے, سو ویسے بھی یہ لائک کنیکٹڈ ہے, تو ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ بھی ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث, رائٹ. سو ٹھیک, آگے. سو ام حسبتا, لائک کیا حسبتا تم سمجھتے ہو, رائٹ, جی, کہ عجب اسٹوری ہے, رائٹ. رائٹ, یہ بولا گیا ہے. ٹھیک, اس کو 9 تک رکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اور کوئی اس میں سوال آپ بتائیں. ورب کے لحاظ سے آپ کو آتا ہے حسبتا, انکانو آپ کو پتا ہے, اور کوئی ورب نہیں ہے. ہاں, پیچھے جعلا سے, ہاں, اور اس کے بعد جعلا ہی ہے اور نبلو ہے, رائٹ. اور کوئی تو مشکل نہیں ہے, ہاں بلا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے لائک آسان چل رہا ہے ابھی, کیونکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں ہی 7-7 8-8 ورب آئے ہوئے ہیں, اور تھوڑے سے مشکل قسم کے بھی آئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے گا اس میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو بنانا نہ آتا ہو. حسبتا تو آپ نے خود ہی زبانی بنا دیا ابھی. بلا کا بنا رہے تو بلا یبلغ نہیں بنا, بلا آتا ہے آپ کو, کروایا بھی تھا ان کو قالا سے. ٹھیک ہے, نہیں قولا, نہیں بلا بے لام واو ہے نا, ہاں یہ بے لام واو ہے, رائٹ. تو جس کے اینڈ میں واو تھا اس طریقے سے آپ نے بنوایا تھا, جی بنایا تھا نا, تو اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ, رائٹ. تو آج ہم اس سیشن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے سعدیہ کے ہسبینڈ اگر صحیح ہو گئے تو سعدیہ بھی آ کے پریزنٹ کریں گی, ٹھیک انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں اس کو ریکارڈنگ کو آف کر دیتے ہیں یہاں پہ.